اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی شرم و حیا کے متعلق بیان ہوا کہ اسلام میں شرم و حیا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور مومن مسلمانوں میں اور عام انسانوں میں یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے اور اسی طرح عام انسانوں میں پھر مومن مسلمان عام انسانوں سے بھی اور خصوصاً اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہوئے ہر اس کام سے بچ سکتا ہے جس کام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور شروع سے جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں تو سب سے پہلے سرفہرست ان کا ہدف وہ شرم و حیا ہے کہ یہ شرم و حیا والی صفت انسانوں سے ختم ہو جائے تو پھر ان کو جس ہلاکت کی طرف اور جس گھڑے کی طرف ان کو لے کر جاؤ اور وہ ان کو اس میں پھینک دو تو وہ پھینک دیے جائیں گے۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا احساس ہی ختم ہو جائے گا جب شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ شروع سے یہی سلسلہ آ رہا ہے، اور آج اس جدید دور میں نت نئے حیا سوز اور ایمان سوز ایجادات کو وجود دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے شرم و حیا پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طرح عام انسانیت کو بھی اس شرم و حیا کے حوالے سے ہدف اور ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت سے اس چیز کو نکال دیا جائے۔ جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر کوئی چیز بھی نہیں رہتی ہے، پھر انسان ہی نہیں رہتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسلام میں شرم و حیا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ فوقیت، اخلاقیات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اخلاقیات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان تمام اخلاقیات میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اور سب سے زیادہ بنیادی خلق اور بنیادی صفت مومن مسلمان میں وہ شرم و حیا کی ہے۔ اب سب سے زیادہ حیا کا مستحق کون ہے جس سے ہم حیا کریں، جس سے ہم شرم کریں؟ ویسے تو ہر انسان طبی طور پر اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، طبی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز ودیت رکھی ہوئی ہے کہ اس میں شرم و حیا ہوتی ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے بچتا رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں اگر بے حیائی اور بے شرمی کا کوئی کام کروں تو میری اس برائی کو کوئی نہ دیکھے، میری اس بے حیائی اور بے شرمی کو کوئی نہ دیکھ سکے، اور اسی طرح تمام بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے وہ بچتا رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کہ عام انسانوں سے بے شرمی کے کاموں سے بچنا، عام انسانوں سے بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور اسی طرح عام انسانوں کا کرنے والے کے کسی گناہ پر خبردار ہونے سے بچنا، یہ تمام باتیں طبی طور پر انسانوں سے حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طبی طور پر آپ دیکھتے ہیں
عام انسان دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کو دیکھ لو، ان میں بھی طبی طور پر ایک شرم و حیا موجود ہے، جو عام انسانوں کے سامنے بے شرمی کے کام نہیں کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو آپس میں دیکھ لو کہ ایک دوسرے کے سامنے بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ تو یہ طبی طور پر، یہ معاملہ طبی طور پر ہے کہ انسانوں سے شرم اور حیا کی وجہ سے اس طرح بے شرمی کے کاموں سے بچا جاتا ہے۔ مگر اسلامی شریعت میں حیا محض انسانوں سے نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات پر انتہائی زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جاننے والی ذات بھی ہے اور خبردار ذات بھی ہے۔ وہ سب سے زیادہ حیا کے لائق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں۔ عام انسانوں میں بھی رہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، اور اگر ہم تنہائی اور خلوت میں ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنی چاہیے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ عام انسانوں سے شرم و حیا تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن سب سے زیادہ شرم و حیا وہ اس علیم اور خبیر عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر کو بھی جاننے والی ہے اور پوشیدہ کو بھی جاننے والی ذات ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ سے شرم و حیا کرنی چاہیے جو ہر چیز سے بخوبی خبردار ہے۔ اور اس شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم شرم و حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل اور کام بھی ہو، جو عمل بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی کا سبب بنتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برا ہو، تو اس کام کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کام اور وہ فعل اور وہ عمل، وہ بات، وہ حرکت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہر اس کام سے انتہائی طور پر بچنا چاہیے اور اس کام کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور تمام اعضاء اور جوارح اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ان سے ایسے کام کا صدور نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا تقاضا بنے، جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا وہ تقاضا اور شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یومن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ عز وجل سے حیا کرو، شرم و حیا کرو اللہ تعالیٰ سے جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرم اور حیا کرنی چاہیے اس طور پر شرم اور حیا کرو۔ قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، راوی فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، بلکہ جس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اس طور پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنی چاہیے، اس طور پر اللہ تعالیٰ سے اس نے حیا کی، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، تو تین باتوں کا اہتمام کرے گا، تین باتیں اپنی زندگی کا جزء لازم بنائے گا، تین باتوں کو اپنی زندگی میں ضرور وہ کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اس طور پر
جیسے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو یہ سر نے جمع کیا ہوا ہے، اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس کی جس کو یہ سر مشتمل ہے، جو چیزیں سر میں سمائی ہوئی ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ سر میں ہے دماغ، اسی طرح آنکھیں ہیں، اسی طرح کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری بات وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اور اپنی پیٹ کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور اس کی جس پر یہ پیٹ مشتمل ہے۔ پیٹ ہو گیا ہے، شرمگاہ ہو گئی ہیں کہ اس کو حرام سے بچانا ہے، غلط سے بچانا ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرے، والبلاء، اور موت کے آنے والے حالات کو یاد کرے۔ ان تین چیزوں کا اہتمام اس کے لیے اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ جس نے ان تین باتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کر لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم اور حیا کرنی چاہیے ویسے اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حاصل اور خلاصہ یہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کی اسے فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے کی فکر ہوتی ہے، ترک زینت الدنیا، تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے گا۔ دنیا کی زیب و زینت، عیش و عشرت، یہ چیزیں ترک کر دے گا۔ فمن فعل ذلک، پس جس نے یہ کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تحقیق کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحیح معنوں میں حیا کرنے کا وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے میں سستی، کاہلی اور غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں کہ یار ہم تو شرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا۔ ہاں، وہ ایک شاعر تھا نا، فارسی کا شاعر تھا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ پسندیدہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ نے اس کے اشعار سنے تو وہ اس شاعر کے پاس جانے لگا نا کہ یار اس سے ملاقات کر لوں، بہت اچھی آواز ہے، اچھے اشعار ہیں، سکون ملتا ہے۔ تو وہ اس سے ملنے گیا، اس کا پوچھا کہ فلاں کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں وہاں حمام میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے وہاں مل سکتے ہیں۔ جب حمام پر گئے تو وہ شاعر وہاں پر داڑھی منڈوا رہا تھا نا، داڑھی منڈوا رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے جب اس سے دیکھا تو اس سے کہا کہ فارسی میں اس نے کہا نا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے اچھے شاعر ہو کر تم داڑھی منڈوا رہے ہو۔ تو پھر اس شاعر نے کہا کہ میں اپنے چہرے پر چھریاں پھیر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں نہیں پھیر رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا خدا کے بندے، لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں نہیں پھیر رہے، لیکن حضور علیہ السلام کے دل پر تو چھری پھیر رہے ہو نا، حضور علیہ السلام کے دل پر تو چھری پھیر رہے ہو نا، تمہیں حیا نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے کہ کس منہ سے حضور علیہ السلام کا سامنا کرو گے؟ جب قبر میں پوچھا جائے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے اس طریقے سے شرم و حیا کو اختیار کیا ہوگا تو جواب دے دو گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ اپنے جسم
وہ روح اور خواہشات کو اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں رنگنا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے سن رہی ہے، وہ ہر جگہ اپنی صفات کاملہ کے ساتھ موجود ہے، حاضر ہے۔ میرا یہ عمل حضور علیہ السلام کے پاس پیش کیا جاتا ہے، تو پھر شرم و حیا کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور شرم و حیا جیسا عمل اپنے اندر پیدا کر کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب اس جدید دور میں حیا سوز اور اسی طرح ایمان سوز چیزیں موجود ہیں، مومن مسلمان سے حیا کو ختم کر دیتی ہیں۔ حیا جیسی خاص صفت مومن مسلمانوں سے نکلی جا رہی ہے، یہ حیا کیسے پیدا ہوگی؟ حیا کا جذبہ اعلیٰ مرتبے میں کیسا پیدا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں حیا کرنے والے بن جائیں؟ اس کے متعلق علماء عارفین، فقہا، بزرگان دین نے مختلف قیمتی اقوال ذکر کیے ہیں، مختلف قیمتی طریقے انہوں نے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے نا، مال دے رہے، اولاد دے رہے، بیوی دے رہے، بچے دے رہے، گھر دے رہے اور عزت دے رہا ہے، اسی طرح شہرت دے رہا ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں، لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور جب یہ ساری نعمتیں اپنے دل و دماغ میں حاضر کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر اپنی کوتاہیوں پر نظر کر لینا، یار دیکھ میں اس لائق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے، دیکھو لوگ میرے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، کتنی نیک ہے یار، اولاد میری پرہیزگار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کتنی کوتاہی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام دیا ہے، کتنی کوتاہی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے دل و دماغ میں حاضر کی، یار اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، اچھی تنخواہ ہے، اچھے پیسے ہیں، پیسے بچتے ہیں، الحمدللہ، لیکن یار میں کتنی کوتاہی کر رہا ہوں۔ خود بخود جو درمیانی حالت پیدا ہوتی اسی کا نام حیا ہے۔ اور اسی طرح محمد بن فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولاً تم اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو، احسان کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے احسانات کی طرف نظر کرو کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، جسم کے تمام اعضاء اپنے اپنے جگہ پر برابر ہیں، جو حسن کا اعلیٰ معیار قرار دیا جاتا ہے۔ تمہاری بینائی ہے، اسی طرح تمہارے کان وہ سنتے ہیں، زبان میں گویائی ہے، اور ناک سے آپ سونگھ سکتے ہیں، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے تم کام کاج کر سکتے ہو، چلتے پھر سکتے ہو، دل دماغ سے سوچ سکتے ہو۔ انسان خود ایک جہان ہے، خود ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ صرف اپنی ایک آنکھ کو لے لے کہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اگر کسی ایک شخص کی آنکھ نہ ہو تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اس محسن عظیم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر نظر کرو، پھر غور کرو کہ ان احسانات کے بدولت تم اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ
कैसी ज्यादतियां कर रखी हैं। अल्लाह ताला ने आप पर एहसान किया है, आंख दी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमत दी है, लेकिन इस दी हुई नेमत के जरिए तुम उसकी कितनी नाफरमानियां कर रहे हो, इसमें कितनी कोताहियां कर रहे हो। इंसान सोचता है ना, यार मुझे अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, देखो कितना बड़ा एहसान किया अल्लाह ताला ने मुझ पर, और उस एहसान करने वाली ज़ात इसी एहसान के ज़रिए मैं उसकी कोताही कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने माल दिया है, इस माल को सही इस्तेमाल करने के बजाय जिस ज़ात ने मेरे ऊपर माल का एहसान किया है, उसी एहसान के ज़रिए मैं उसकी कोताहियाँ कर रहा हूँ, उसी एहसान के ज़रिए मैं उसके खिलाफ खर्च कर रहा हूँ। तो ये जो कोताहियों पर अपने नज़र करना है, जब तुम इन दोनों बातों का इस्तेहज़ार करने लगो तो इंशाअल्लाह हया का जज्बा खुद ब खुद अंदर पैदा हो जाएगा। लेकिन हम ये चीज़ करते नहीं हैं, हम इस चीज़ से गाफिल बने हुए हैं। गफलत में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और अपनी कोताहियों का मुहासबा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें मुझे दी हैं और मैं उन नेमतों के ज़रिए अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियाँ कर रहा हूँ, इन नेमतों में मैं कितनी कोताहियाँ कर रहा हूँ। तो उलमाए आरिफीन फ़ुक़हा के इन अक़वाल का हासिल ये है कि हमें अव्वलन सबसे पहले अल्लाह ताला के अनमोल और बेहिसाब नेमतों को याद रखना चाहिए जो हम पर हर वक़्त बारिश की तरह बरस रही हैं। कितनी नेमतें अल्लाह ताला की। फिर ये देखना चाहिए कि हम इन नेमतों का क्या हक़ अदा कर रहे हैं। खुद ब खुद शर्म व हया का मादा पैदा हो जाता है। दुनियादारी के हवाले से देखो, हमसे अगर कोई बार बार अच्छा कर रहा है, फिर हम कहते हैं यार मुझे शर्म आती है इससे फिर कहूँ, 10 आदमी तो इसने मेरे भर्ती कर दी कहते हैं ना यार 10 आदमी इस अफसर ने मेरे भर्ती, मुझे शर्म आती है यार, बस यार मैं और नहीं आ सकता। हया आती है ना, क्यों? उसके एहसानात सामने हो जाते हैं। या हम अगर किसी को ले आए और वो हमारे एहसान को ठुकरा कर लात मार कर निकल जाता है, यार तू तो असल यार शर्मिंदा कर सके, बेइज्जत कर सके यार, ख्याल ही न रखे। तो अगले ने एहसान क्या होता है? ये दुनियादारी के हवाले से, दुनियादारी के हवाले से हम इतना सोचते हैं, इसलिए हमें नकद नजर आता है ना। जो अल्लाह और उसके रसूल से शर्म व हया है, तो इसका असल फायदा और समरा और असल फल ये तो क़यामत के दिन नजर आएगा कि हम अल्लाह ताला की नेमत और एहसानात को अपने सामने रखें और फिर ये सोचें कि हम इनका कितना हक अदा कर रहे हैं और हम इसमें कितनी कोताहियां कर रहे हैं। जब हमारा ये मामला होगा तो खुद ब खुद शर्म व हया का मादा पैदा हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर शर्म व हया का मादा पैदा करना चाहिए। शर्म व हया जैसी सिफत को आला मायार तक पहुंचाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से शर्म व हया करो जैसे उसे शर्म व हया करने का हक है, ऐसे शर्म व हया अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और जो बेहयाई और बेशर्मी के काम हैं तो उनसे बचना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, कि ए लोगो जमीन से जो चीजें तुम ले रहे हो उनमें से पाक और हलाल खाओ, हराम मत खाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान के कदमों की ताबेदारी मत करो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, बेशक वो तो तुम्हें बेहयाई, बेशर्मी और बुराई के कामों की तालीम देता है। और इसी तरह वान तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह ताला पर झूठ बांधो, अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें करो कि जिसको तुम नहीं जानते हो। तो बेशर्मी और बेहयाई के कामों से बचना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेहज़ार यानी दिल दिमाग में हाजिर करने के लिए वक़्त निकालें। जो बार बार मैं कह रहा हूँ,
کہ بھائی آپ وقت نکالیں، مسجد میں بیٹھا کرو. مسجد میں یہ چیز خود بخود انسان کے اندر آ جاتی ہے. مسجد کے لیے 10-20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالنا چاہیے. جب تک ہم اللہ کے گھر کے لیے وقت نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمارا اندر کا باطن اور باہر کا ظاہر کبھی بھی نہیں سدھر سکتا ہے. دن بدن پستی کی طرف جاتے رہیں گے، اعمال کے حساب سے بھی اور دنیا داری کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی. یہاں مسجد میں جو شخص وقت دیتا ہے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اثر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، صرف اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کا اثر، بلکہ اس کے پورے خاندان پر اس کا اثر ہوتا ہے اور خاندان سے نکل کر پورے انسانیت پر اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے گناہ کرنے سے تمام انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک مومن مسلمان کے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو وقت دینے کا اثر بھی تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کر کے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شرم و حیا جیسی صفت اعلیٰ معیار میں پیدا ہو جائے اور تمام گناہوں سے مومن مسلمان بچ سکے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب